بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب انسان کی آزمائش کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں جس سے اس بندے کے مقدر بدلنے لگتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے انسان کے مقدر بدلتے ہیں۔ دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک نشانیاں واضح ہونے لگتی ہے۔ یقیناً تمہارا درد میں ڈوبا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو دوستو، وہ زمینوں اور آسمان کی ہر مخلوق کی خبرگیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن شریف میں تم سے فرما رہے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ دوستو، یاد رکھو تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہے، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی حال مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج زوال اور تمہاری قسمتوں کے بنا اور بگاڑ کے عالم کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو ذائع قرار بنایا اور پانی کے ذخر کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی پر سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے عوام کو خوشخبری دے کر دیکھتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شفا ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہشیں الٹی ہو گئی ہوں، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا تو اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ تم اللہ تعالیٰ کی بھری مصلحتوں کو ٹال نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اسی کا محتاج ہوں، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا اور نہ ہی کوئی رہائش اور نہ کوئی رفیقی سفر، لیکن اس دعا کے بعد خالق حکیم نے اپنی منصوبہ سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے،
اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کے درد کا مداوا یا کسی کے دل کا مرہم بھی بننے لگو تو سمجھ لو تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی کیفیت یہ واضح کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہے ہیں، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کے صبر کا انہیں انعام دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو یہ خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے۔ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی اور درگزر سے کام لیتے ہو اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے لگو تو جان رکھو تمام خطرات کے طوفان اور یہ پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی بات کیا کرے جو پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ یہ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، تمہیں ہدایت کی اس روشن راستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو یہ اس بات کے واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری آزمائشوں کو راحتوں میں بدلنے والے ہیں۔ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہش کے خریدار بننے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام بھلائی تو تقویٰ ہی ہے۔ اور جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد سے بھرا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے ہوئے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن شریف تک لے آئیں، اور اگر قرآن شریف کی آیت تمہاری عقل اور فکر کو تذکیر کرتے ہوئے تم پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے راز کھولنے لگے تو سمجھ لو آزمائش کا طوفان تمک سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ تعالیٰ کا کلام اور تمام محبت پر بھاری اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، زندگی فتح و شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی کی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھلاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، ہم آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائش سے نجات فرما، سکون عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحت میں بدل دے، آمین ثم آمین۔
دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔